حضرت شیخ عدنان کبانی، ایک عظیم روحانی رہنما کی مکمل داستان۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دو بھائیوں نے مل کر پوری دنیا میں تصوف کی شمع روشن کی؟ ایک نے مغربی ممالک میں اسلام کا پیغام پہنچایا اور دوسرے نے انجینئرنگ چھوڑ کر روحانیت کا راستہ اختیار کیا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت شیخ عدنان کبانی کی، ایک ایسے بزرگ کی جنہوں نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت میں وقف کر دی۔ اگر آپ کو ایسی روحانی کہانیاں پسند ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے میں کمنٹ ضرور شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی بھیجیں۔ بیروت کی گلیوں میں ایک ایسے خاندان میں جہاں علم اور روحانیت کا چشمہ بہتا تھا، دو بچے پیدا ہوئے جن کا نام آج دنیا بھر میں عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب لبنان میں مختلف سیاسی اور سماجی تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ ایک کبانی خاندان کا ذہن صرف ایک ہی بات پر لگا ہوا تھا، اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت۔ 1947 کی گرم صبح جب بیروت کی فضا میں نماز فجر کی آوازیں گونج رہی تھیں، خاندان کبانی میں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ یہ بچہ تھا عدنان کبانی، جو آگے چل کر دنیا بھر کے انسانوں کی روحانی رہنمائی کرنے والا تھا۔ وہ خاندان جس میں صرف کتابیں پڑھی نہیں جاتی تھیں بلکہ اس میں عمل بھی کیا جاتا تھا۔ جب بچے صبح اٹھ کر نہ صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرتے بلکہ روحانی پلیدگی بھی پاتے تھے۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں عدنان کو ایک عام انسان سے ایک خاص انسان بنایا۔ 40 کی دہائی کا لبنان ایک بالکل مختلف شکل میں تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پوری عرب دنیا میں سیاسی اور سماجی تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ کہیں جنگیں تھیں، کہیں انقلاب اور کہیں نئے ممالک بن رہے تھے، لیکن ان سب کے درمیان کچھ خاندان ایسے تھے جو اپنا دھیان صرف اللہ کی رضا پر رکھے ہوئے تھے۔ سلسلہ نقشبندیہ حقانیہ کا یہ خاندان اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت تھا کہ حقیقی علم اور روحانیت کا کوئی متبادل نہیں۔ جب دنیا مادیت کی طرف بھاگ رہی تھی، یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ رہے تھے۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں عدنان کبانی جیسے لوگ پروان چڑھے، وہ لوگ جو دنیا کے لیے بعد میں رحمت بن جاتے ہیں۔ آپ کی شخصیت، خاندان اور سلسلہ نسب۔ عدنان کبانی کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جس کی جڑیں صدیوں پرانے صوفی سلسلوں میں پیوست تھیں۔ یہ محض ایک عام خاندان نہیں تھا، یہ وہ خاندان تھا جس کے ہر فرد کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا تھا۔ کبانی کا نام اس علاقے میں عزت اور احترام کا نشان تھا۔ ان کے والدین ایک ایسے انسان تھے جو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنی اولاد کی آخروی کامیابی میں فکر کرتے تھے۔ گھر میں ایسا ماحول تھا کہ بچے کھیل کود کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی سیکھتے تھے۔ یہی وہ بنیادی ماحول تھا جس نے عدنان کی شخصیت کو تشکیل دیا۔ آپ کی ولادت اور بچپن کے واقعات۔ 27 اگست 1947 کی صبح جب بیروت کے لوگ اپنے روزمرہ کاموں میں مشغول تھے، کبانی خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک بیٹے کی پیدائش کی خبر نے پورے محلے کو مبارکباد کے لیے دوہرا دیا۔ یہ وہ بچہ تھا جس کا نام عدنان رکھا گیا، جو آگے چل کر کروڑوں دلوں میں محبت کا درخت لگانے والا تھا۔ بچپن سے ہی عدنان میں کچھ خاص باتیں تھیں۔ جب دوسرے بچے کھلونوں میں کھیلتے، وہ اپنے والد کو نماز پڑھتے دیکھ کر نقل کرنے کی کوشش کرتا۔ محلے کے بوڑھے لوگ کہتے تھے کہ اس بچے کی آنکھوں میں کوئی نور ہے۔ واقعی ہی یہ بات تھی کہ عدنان کی موجودگی ہر جگہ سکون دلاتی تھی۔ آپ کی تعلیم و تربیت کا سفر۔ عدنان کی تعلیم کا سفر دو رخی تھا، ایک طرف دنیاوی تعلیم اور دوسری طرف روحانی تربیت۔ ان کے والدین نے یہ بات بخوبی سمجھ لی تھی کہ مکمل انسان بننے کے لیے دونوں کی ضرورت ہے، اسی لیے عدنان کو انجینئرنگ کی تعلیم دلوائی گئی، لیکن ساتھ ہی اسلامی علوم میں گہری بصیرت عطا کی۔ جب عدنان یونیورسٹی میں انجینئرنگ کی پیچیدگیاں سیکھ رہا تھا تو گھر آ کر وہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھتا۔ جب کلاس میں فزکس اور میتھ کے فارمولے یاد کرتا تو شام کو اللہ کے 99 نام یاد کرتا۔ یہی وہ توازن تھا جس نے اس کی شخصیت کو مکمل ایک انسان کا روپ دیا۔ آپ کا اپنے استاذہ سے علم اور فیضان حاصل کرنا۔ زندگی کا اصل موڑ تب آیا جب عدنان کی ملاقات عظیم روحانی شخصیات سے ہوئی۔
حضرت شیخ عبداللہ داغستانی اور حضرت شیخ محمد ناظم عادل الحقانی جیسے بزرگوں سے اجازہ حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عدنان کی زندگی میں روحانی انقلاب آیا۔ جب پہلی بار وہ اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہتے ہیں کہ اس کے دل میں ایک عجیب سکون محسوس ہوا، جیسا کہ برسوں سے جس چیز کو تلاش کر رہا تھا وہ مل گئی ہو۔ استاد نے صرف نظر اٹھا کر دیکھا اور مسکرا دیے۔ اس مسکراہٹ نے عدنان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ اس وقت کے سماجی اور دینی حالات کا اثر 60 اور 70 کی دہائی میں پوری دنیا میں بہت سارے فتنے پھیل رہے تھے۔ کہیں مذہبی انتہا پسندی اور کہیں سیکولرزم کا غلبہ تھا اور کہیں مکمل طور پر دین سے دوری۔ اسی دور میں عدنان جیسے لوگوں نے وہ متوازن رستہ دکھایا جو اسلام کی اصل تعلیم ہے۔ جب دنیا کے نوجوان کنفیوژن میں تھے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، عدنان اپنے علاقے میں لوگوں کو بتاتا رہا کہ اسلام محبت، رواداری اور امن کا مذہب ہے اور انتہا پسندی کے خلاف کھل کر بولتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس سے تمام انسانیت محفوظ ہو۔ آپ کے بچپن اور نوجوانی کی خاص صفات اور عادات۔ عدنان کی شخصیت میں بچپن سے ہی کچھ خاص باتیں تھیں۔ وہ بہت کم بولتا، لیکن جب بولتا تو ایسی باتیں کہتا جو دل میں اتر جاتی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایسا جادو تھا کہ غصے میں آنے والے لوگ بھی پرسکون ہو جاتے۔ محلے کے لوگ کہتے تھے کہ عدنان کے پاس آنے سے دل میں عجیب سکون محسوس ہوتا ہے۔ نوجوانی میں جب اس کے ہم عمر دوست دنیاوی کھیلوں میں مشغول تھے، عدنان اکیلے بیٹھ کر کتابیں پڑھتا رہتا، لیکن یہ کوئی اکیلا پن نہیں تھا، یہ ایک خاص قسم کا سکون تھا جو اسے اللہ کے قرب سے حاصل ہوتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ ہر مسئلے کا حل پہلے اللہ سے مانگتا اور پھر انسانوں سے مشورہ کرتا۔ آپ کے شروعاتی صوفیانہ اور روحانی اثرات اور الہامات۔ جب عدنان کی عمر 20 سال کے قریب تھی، تب سے اس کی زندگی میں عجیب الہامات اور کشف کا سلسلہ شروع ہوا۔ رات کو خواب میں ایسی باتیں دکھائی جاتی جو بعد میں سچ ہوتی۔ کبھی کبھار اس کو لگتا جیسے کوئی اندرونی آواز اسے کسی خاص کام کی طرف رہنمائی کر رہی ہو۔ ایک رات کا ذکر خود عدنان نے اپنے قریبی لوگوں سے کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ خواب میں انہوں نے ایک نورانی چہرہ دیکھا جو انہیں کہہ رہا تھا کہ تیرا کام انسانوں کی خدمت ہے۔ اس خواب کے بعد اس کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ اب وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے جینے لگے۔ آپ کی عبادت، ذکر اور روحانیت میں ڈوبا ہوا طرز زندگی۔ عدنان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا تھا۔ صبح کی نماز سے لے کر رات کی نماز تک اس کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رہتا، لیکن یہ کوئی دعویٰ نہیں تھا، یہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی محبت تھی۔ ان کا کمرہ ایک چھوٹی سی مسجد کی طرح تھا۔ یہاں قرآن مجید، حدیث کی کتابیں اور صوفی بزرگوں کی تعلیمات کی کتابیں رکھی ہوتی تھیں۔ رات کو جب سو جاتے، عدنان اٹھ کر تہجد پڑھتے اور پھر اللہ سے دعا مانگتے کہ یا اللہ مجھے اپنے بندوں کی خدمت کی توفیق دے۔ آپ کی قربانیاں اور چیلنجز جو آپ کے سامنے آئی۔ روحانی رستہ کبھی آسان نہیں ہوتا۔ عدنان کے سامنے بھی بہت سارے امتحان آئے۔ جب انہوں نے اپنی انجینئرنگ کی کامیاب کیریئر چھوڑ کر روحانیت کا رستہ اختیار کیا تو کئی لوگوں نے کہا کہ یہ غلط فیصلہ ہے۔ اتنی اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ سوال اکثر سننے میں آتا ہے، لیکن عدنان پر اس قسم کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ کہتے تھے کہ دنیا کی کامیابی عارضی ہے، لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ کے لیے ہے۔ کبھی کبھار مالی مشکلات بھی آتی تھیں، لیکن وہ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھتے کہ اللہ اپنے نیک بندے کو کبھی بھوکا نہیں رکھتا۔ آپ کی پہلی کرامت اور ایسے واقعات جنہوں نے لوگوں کو گہری تاثر دیا۔ پہلی بار جب لوگوں نے عدنان میں کوئی خاص بات محسوس کی، وہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا۔ محلے میں ایک بچہ بہت بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ بچے کی ماں روتے ہوئے عدنان کے پاس آئی اور کہا میرے بیٹے کے لیے دعا کرو۔
عدنان نے صرف بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کچھ دعا پڑھی۔ کہتے ہیں کہ 2 دن بعد بچہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر کو حیرت ہوئی۔ اس واقعے کے بعد لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ عدنان کی دعا میں خاص اثر ہے، لیکن خود عدنان ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ آپ کے علمی اور تصوفی اثر جو انہوں نے معاشرے کو دیے۔ عدنان کی تعلیمات کا بنیادی پیغام یہ تھا کہ اسلام محبت اور رحمت کا مذہب ہے۔ جب کہیں بھی مذہبی تشدد یا انتہا پسندی کی بات ہوتی، وہ کھل کر اس کے خلاف آواز اٹھاتے۔ ان کا کہنا تھا کہ حقیقی جہاد نفس کے خلاف ہے، نہ کہ بے گناہ انسانوں کے خلاف۔ ان کی لکھی گئی کتابیں حقیقت الحقانی اور فتوحات الحقانیہ میں اسلام کی اصل تعلیمات کو سادہ اور دل میں اترنے والے انداز میں بیان کیا گیا۔ یہ کتابیں مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوئیں اور دنیا بھر کے لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ آپ کے مشہور واقعات اور کرامات کی تفصیل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عدنان کسی کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی اور بہت سخت گرمی تھی۔ ان کے ساتھ والے لوگ پریشان ہو گئے، لیکن عدنان بالکل پرسکون تھے۔ انہوں نے کہا، فکر نہ کرو، اللہ کا بندہ کبھی بے یار و مددگار نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک آدمی اپنی گاڑی لے کر آ گیا اور کہا، مجھے خواب میں کہا گیا کہ یہاں کچھ لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے۔ اس طرح کے واقعات عدنان کی زندگی میں کئی بار پیش آئے، جس سے لوگوں کا یقین مزید پختہ ہو گیا۔ آپ کی خدمت انسانیت کے واقعات اور لوگوں کی مدد کا طریقہ۔ عدنان کی زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ تھا کہ وہ ہر انسان کی مدد کرتے تھے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانیت سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں۔ غریب کی مدد، بیمار کی عیادت اور پریشان حالوں کے مسائل کا حل کرنا، یہ سب ان کی روزانہ کی عادت تھی۔ جب کبھی کوئی شخص ان کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آتا تو وہ پہلے پوری توجہ سے اسے سنتے، پھر دعا مانگتے اور پھر عملی مشورہ دیتے۔ کبھی کسی کو مایوس واپس نہیں کیا، یہاں تک کہ اگر کوئی دشمنی رکھنے والا بھی آتا تو اس کے ساتھ بھی محبت کا برتاؤ کرتے۔ ان کے شاگردوں کا سلسلہ اور یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھا۔ عدنان کے پاس دنیا بھر سے لوگ آتے۔ ان کے شاگردوں میں ہر قسم کے لوگ تھے، ڈاکٹر، انجینئر، استاد اور عام مزدور۔ سب کے ساتھ ایک ہی برتاؤ، سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ کے نزدیک برائی صرف نافرمانی ہے، غربت یا دولت کوئی معیار نہیں۔ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے کہ پہلے خود کو سنوارو، پھر دوسروں کی اصلاح کرو۔ جو خود ٹوٹا ہو وہ کسی کو کیا جوڑے گا، یہ ان کا مشہور قول تھا۔ آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں ان کے شاگرد ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھا رہے ہیں۔ آپ کا حکمرانوں اور زمانے پر اثرات۔ عدنان کا اثر صرف عام لوگوں تک محدود نہیں تھا۔ مختلف ممالک کے اعلیٰ حکام بھی ان سے مشورہ لیتے، خاص طور پر جب کہیں فرقہ وارانہ فساد ہوتے یا مذہبی انتہا پسندی کا خطرہ بڑھتا تو وہ امن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ حکمران اللہ کی طرف سے ایماندار ہیں، ان کی ذمہ داری عوام کی خدمت ہے، نہ کہ اقتدار کا غلط استعمال۔ کئی بار انہوں نے حکمرانوں کو صحیح راستہ دکھایا، ظلم اور استبداد کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن یہ سب کچھ بہت ہی حکمت اور دانائی سے کیا کرتے۔ آپ کا آخری دن اور وفات کا واقعہ۔ 2018 کا نومبر مہینہ، طرابلس، لبنان میں عدنان قبانی اپنے آخری دنوں میں تھے۔ بیماری نے کمزور کر دیا، لیکن وہ روح ابھی بھی جوان تھی۔ اپنے آخری دنوں میں بھی وہ اپنے آنے والوں کو نصیحتیں کرتے رہے۔ 25 نومبر 2018 کی وہ رات جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، کہتے تھے کہ ان کے چہرے پر عجیب سکون تھا۔ آخری سانس لیتے وقت ان کے ہونٹوں پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ تھا۔ جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے بتایا کہ کمرے میں عجیب خوشبو آ رہی تھی۔
یہ وہ لمحہ تھا جب ایک عظیم روح نے اپنے خالق سے ملاقات کی۔ آپ کا مزار اور لوگوں کا رجحان۔ عدنان کبانی کی وفات کے بعد ان کا مزار پاک لوگوں کے لیے ایک مرکز بن گیا۔ یہاں ہر سال 18 ربیع الاول کو ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ دور دور سے لوگ آتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو یاد کرتے ہیں۔ جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک خاص سکون محسوس ہوتا ہے۔ لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں سے حل کے ساتھ واپس جاتے ہیں۔ یہ صرف توہمات نہیں بلکہ ان کی پاک زندگی کا اثر ہے جو آج بھی جاری ہے۔ ان کی تعلیمات سے نکلنے والا آج کے دور کے لیے سب سے بڑا سبق۔ آج کے دور میں جب دنیا انتہا پسندی، نفرت، تشدد سے بری ہوئی ہے، عدنان کبانی کی تعلیمات اور بھی اہم ہو جاتی ہیں۔ ان کا بنیادی پیغام یہ تھا کہ محبت نفرت سے زیادہ طاقتور ہے۔ آج جب نوجوان کنفیوژن میں ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، عدنان کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی طاقت تشدد میں نہیں بلکہ صبر اور حکمت میں ہے۔ جب دنیا مختلف مذاہب کے درمیان دیواریں کھڑی کر رہی ہے، ان کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ تمام انسان اللہ کے بندے ہیں اور سب کے ساتھ احترام کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل میں عدنان کبانی کی تعلیمات اور ان کا پیغام آج بھی ہمارے لیے رہنما ہے۔ جب کبھی آپ کو لگے کہ دنیا میں بہت زیادہ نفرت ہے تو یاد رکھیں ایک شخص تھا جس نے محبت کو اپنا اختیار بنایا اور کروڑوں دلوں کو فتح کیا۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کے مسائل بہت بڑے ہیں تو یاد رکھیں کہ ایک انسان تھا جس نے اپنے کامیاب کیریئر کو چھوڑ کر اللہ کا راستہ اختیار کیا اور آج تک اس کا نام احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ نیکی کرنے سے کیا فائدہ تو یاد رکھیں کہ ایک شخص تھا جس کی نیکیوں کا اثر آج بھی جاری ہے۔ عدنان کبانی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل زندگی وہ نہیں جو ہم اپنے لیے جیتے ہیں بلکہ وہ ہے جو ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ اصل کامیابی دنیا کی دولت نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا ہے۔ اصل طاقت تشدد میں نہیں بلکہ محبت میں ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی دل چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں کہ آپ کن بزرگوں یا ٹاپک کے متعلق اگلے واقعات دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عدنان کبانی کے بھائی حضرت شیخ ہشام کبانی نے امریکہ اور یورپ میں تصوف کا کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ اگر آپ ان کی کہانی بھی سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں ہشام کبانی کی کہانی، اور یاد رکھیں جب تک اس دنیا میں محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، عدنان کبانی جیسے بزرگوں کا پیغام زندہ رہے گا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تعلیمات کو آگے بڑھائیں اور اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔